سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان آج 2 روزہ دورے پر ہندوستان پہنچ رہے ہیں۔ ولی عہد سلمان ہندوستانی وقت کے مطابق آج 8:45 پر دہلی پہنچیں گے۔ 2 روزہ دورے کے دوران شمسی توانائی کے میدان میں سرمایہ کاری، عالمی تحفظ اور دہشت گردی پر بات چیت ہوگی۔ پیش رپورٹ۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان آج 2 روزہ دورے پر ہندوستان پہنچ رہے ہیں۔ ولی عہد سلمان ہندوستانی وقت کے مطابق رات 8:45 پر دہلی پہنچیں گے۔ حالانکہ محمد بن سلمان پاکستان دورہ مکمل کرنے کے بعد سیدھے ہندوستان آنے والے تھے، لیکن ولی عہد پاکستان سے ریاض واپس چلے گئے، وہاں سے وہ ہندوستان آئیں گے۔ حالانکہ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ محمد بن سلمان سیدھا پاکستان سے ہندوستان کیوں نہیں آئے، لیکن اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پلوامہ میں دہشت گردانہ حملے کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے بیچ چل رہی کشیدگی کی وجہ سے ولی عہد نے ہندوستان کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے سعودی عرب سے ہی اپنا ہندوستان دورہ شروع کرنے کا فیصلہ لیا۔ سیاسی تجزیہ کار اسے ہندوستان کے لیے خوش آئند قرار دے رہے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو رقابت ہے اس کے خطے پر جو اثرات پڑ سکتے ہیں، اس وجہ سے سعودی عرب کو بڑے احتیاط سے توازن قائم رکھنا ہوگا۔ نریندر مودی حکومت نے ایران کے ساتھ ساتھ تمام عرب ممالک، جن میں سعودی عرب اور قطر بھی شامل ہیں، سے اپنے تعلقات مستحکم کرنے پر توجہ دی ہے۔ ذرائع کے مطابق ولی عہد سلمان کے ہندوستان دورے کے دوران شمسی توانائی کے میدان میں سرمایہ کاری، عالمی تحفظ اور دہشت گردی پر بات چیت ہوگی۔ کئی معاہدوں پر دستخط ہونے کی بھی امید جتائی جا رہی ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ اس پر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فون لائن کے ذریعے جڑ رہے ہیں محب الحق صاحب، جو کہ عالمی امور کے ماہر ہیں۔ محب الحق صاحب، سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں نیوز 18 اردو میں۔ محمد بن سلمان آج ہندوستان آ رہے ہیں، کتنی امیدیں کی جا سکتی ہیں محمد بن سلمان سے؟ دیکھیے، میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ محمد بن سلمان تقریباً 3 ممالک کا ایک ساتھ دورہ کر رہے ہیں۔ پاکستان سب سے پہلے آئے، پھر ہندوستان اور پھر چین جائیں گے۔ دراصل جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو محمد بن سلمان کو خود ایک لیجیٹیمیسی کرائسس کا سامنا ہے، خاص کر کے خشوگی کی موت کے بعد، اور جس طرح سے سعودی عربیہ کا اور بدرخواست ان کا کریٹیسزم پوری دنیا میں آیا، ایک ان کا اس طرح سے نکلنا، وہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کرنا ہے، اپنی اتھارٹی کو لیجیٹیمائز کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر آپ دیکھیں تو ایشیائی ممالک میں خاص ساؤتھ ایشیا میں یہ 3 ممالک بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ہندوستان، پاکستان اور چائنا، اور ایک ٹرائنگولر ریلیشن پایا جاتا ہے ان کے بیچ میں۔ پاکستان میں آنے کے بعد انہوں نے $20 بلین کا پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدہ بھی کیا، اور پاکستان کی تعریف کی انہوں نے کہ پاکستان جو ہے اس ریجن میں اسٹیبلٹی اور پیس کے لیے بہت اہم کام کر رہا ہے۔ دوسری جانب ہندوستان کا الزام یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے دہشت گردی کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، اور ہندوستان کے اندر جو دہشت گردانہ سرگرمیاں ہوتی ہیں اسے پاکستان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو ایسی حالت میں اب ولی عہد جب آتے ہیں یہاں پہ سعودی عربیہ کے، تو وہ ہندوستان میں کس طرح کا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور ہندوستان کا جو موقف ہے بدرخواست دہشت گردی سے، اس پہ وہی کیا کہتے ہیں، بڑا اہم سوال ہوگا۔ بالکل محب صاحب، ایک چیز اور جاننا چاہیں گے کہ سلمان نے پاکستان کو فنڈ دینے کی بات کہی ہے۔ ہندوستان لگاتار یہ الزام لگاتا رہا ہے کہ فنڈ کا پاکستان غلط استعمال کرتا ہے۔ صرف ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے کئی ممالک نے یہ الزام لگایا کہ پاکستان کو جو فنڈ ملتا ہے اس کو وہ دہشت گردی میں استعمال کرتا ہے، اس طرح کی کارروائیوں میں استعمال کرتا ہے۔ تو کیا ہندوستان سلمان کے سامنے یہ سوال اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیے، ہندوستان اگر سوال اٹھائے بھی تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ فارن پالیسی کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ہر کنٹری اپنے نیشنل انٹرسٹ سے گائیڈ ہوتی ہے، اس میں کوئی پرنسپل، کوئی آئیڈیلزم نہیں ہوتا ہے۔ تو ہندوستان کا نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ ٹیررزم کے معاملے کو تو یقیناً بہت مضبوطی سے اٹھائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے تقریباً 2 ملین یعنی 20 لاکھ لوگ سعودی عربیہ میں کام کرتے ہیں، اور جو ہمارے فارکس کا یعنی فارن ایکسچینج کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ دوسری بات اہم بات ہے کہ ہمارا سعودی عربیہ جو ٹاپ 15 انڈیا کے ٹریڈنگ پارٹنر ہیں اس میں سعودی عربیہ ایک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹیررزم کے معاملات کو ہوتے ہیں وہ ڈومیسٹکلی اس کا کچھ فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن انٹرنیشنل فورا پہ میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عربیہ پاکستان کو ناراض کرتے ہوئے ہندوستان کے موقف کی تائید کر پائے گا۔ اس لیے ہمیں زیادہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے ٹریڈ پہ، ہمیں زیادہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے جو ہندوستانی وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے جو فلائٹ ہے یا ان کی جو پریشانیاں ان پہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فارن پالیسی کے لیے زیادہ پریگمیٹک اپروچ ہوگا۔
بالکل ایک چیز اور پوچھنا چاہیں گے آپ سے محب صاحب کہ ہندوستان کا یہ پہلا دورہ ہے کنگ بننے کے بعد سلمان کا. اس سے پہلے جو تعلقات تھے ہند اور سعودی عرب کے, کیا کچھ بہتری کی امید کی جا سکتی ہے, کیونکہ سلمان کو اتنا تجربہ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیے عام طور پر جو فارن پالیسی کا فیصلہ ہوتا ہے اس میں فارن افیئرس کی پوری منسٹری ہوتی ہے, اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور جو ان کی گائیڈنس ہوتی ہے, ایکسپرٹ کامنٹس ہوتے ہیں, ان کے آبزرویشنس ہوتے ہیں. رائٹ بات ہے کنگ یا ولی ہے جو ہے ان کے مشورے سے فائدہ اٹھاتا ہے. جہاں تک سعودی عربیہ اور ہندوستان کا تعلق ہے تو ہسٹوریکلی آپ دیکھیں گے بہت پرانا تعلق ہے, جو سویلائزیشن کے بیچ کا تعلق ہے, اینشینٹ ٹائم سے چلا آ رہا ہے. سعودی عربیہ ملنے کے بعد اور ہندوستان کی آزادی کے بعد بھی سعودی عربیہ اور ہندوستان کے بیچ میں اچھے تعلقات رہے ہیں. آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو سعودی عربیہ ہندوستان کا ایک بڑا میجر سپلائر ہے پیٹرولیم کا. یعنی ہمارے اوپر سعودی عربیہ کا ڈپینڈنس ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں سعودی عربیہ کو. تو تقریباً $27 بلین کا ہمارے یعنی ہندوستان اور سعودی عربیہ کے بیچ میں ایک پورا ٹریڈ ریلیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں اگر سب سے زیادہ کوئی چیز ڈٹرمن کرتی ہے کسی کنٹری کی فارن پالیسی کو تو وہ اکنامی ہے, اور دونوں کنٹریز کے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ آپس میں بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ کی جو یہ کانفرنس ہیں بطور خاص وہ ٹریڈ کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں. انٹرنلی جو انہوں نے اپنے ریفارم کیے ہیں جس کو بڑی ستائش کی نظر سے سعودی عربیہ کے لوگ دیکھ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہی مینس بزنس, اور وہ ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ اینڈ کامرس پہ زیادہ زور دیں گے, چونکہ ہندوستان ایک ون آف دا لارجسٹ اکنامیز آف دا ورلڈ ہے, ایک ایکسائٹنگ رائزنگ اکنامی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس لیے وہ ہندوستان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے ان کے لیے. جہاں تک اسٹریٹجک معاملات کا تعلق ہے, پاکستان سعودی عربیہ کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر رہا ہے, لیکن دوسری جانب وہ ہندوستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات اس لیے رکھنا چاہتا ہے کہ پاکستان کے اور ہندوستان کی دشمنی سعودی عربیہ اور ہندوستان کی دوستی کے بیچ میں حائل نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھیں گے کہ جب وہ اسٹیٹمنٹ دیں گے تو اس میں فارن پالیسی جو انٹرسٹ ہے یعنی بطور خاص سعودی عربیہ کا اس کی کافی میچورٹی نظر آئے گی, چونکہ اس کے بعد ان کو چائنا بھی آنا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ چائنا کی آج کی جو اسٹریٹجک اور اکنامک اسٹیٹس ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فارن پالیسی میں کنٹریز کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں, اس کے ذریعے گائیڈ ہوتی ہیں, اور کوئی بہت پرنسپلڈ اسٹیٹمنٹ یا کوئی بہت ہی پرنسپلڈ اسٹینڈ کی امید کرنا میں سمجھتا ہوں کہ خام خیالی ہوگی. بالکل محب صاحب, ایک چیز اور جاننا چاہیں گے. ظاہر سی بات ہے دنیا کی بڑی آبادی مسلمانوں کی جو انڈونیشیا میں بستی ہے, لیکن اگر ہم حج کی بات کریں تو سب سے زیادہ مسلمان کسی ایک کنٹری سے ہندوستان سے جاتے ہیں سعودی عرب. تو کیا وہاں پر جو دقتیں پیش آ رہی ہیں یا حج کوٹے میں لگاتار اضافے کی مانگ کی جاتی رہی ہے آبادی کے حساب سے, تو کیا اس تعلق سے بھی بات کرنی چاہیے حکومت کو یا ہوگی بات؟ میں گورنمنٹ کے ایجنڈے میں یہ باتیں کم ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص کر کے حج کوٹے وغیرہ میں اضافے کی یہ تو چھوٹی باتیں ہیں, اور گورنمنٹ بڑے انٹرسٹ کے سامنے مسلمانوں کے یعنی اس طرح کے معاملات بطور خاص جس میں حج کے کوٹے کا اضافہ یعنی کسی کنٹری کے مفاد کو اگر دیکھا جائے قومی مفاد جس کو نیشنل انٹرسٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی بہت بڑی اہمیت نہیں رکھتے. لیکن یقیناً ہمارے پرائم منسٹر کو یا ہماری فارن افیئرس منسٹر کو اس بات کا فیڈ بیک ہوگا کہ ہمارے یہاں سے اب بہت بڑی تعداد میں لوگ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں اور سعودی عربیہ میں ان کو مقرر اس طرح کی باتیں اٹھائی جائیں گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت اہم ایشو نہیں ہے. ہاں دوسری الگ بات ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں سے بڑی تعداد سعودی عربیہ میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ تقریباً 2 ملین سے زیادہ لوگ وہاں کام کر رہے ہیں. آج کل سعودی عربیہ میں بڑی تعداد میں مزدوروں کو یا ہندوستانی جو لوگ ہیں ان کو بھی یا فارنرز کو نکالا جا رہا ہے. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ہماری فارن منسٹری یا ہمارے پرائم منسٹر یقیناً بات کریں گے کہ جو ہندوستانی لوگ وہاں جا کے کام کرتے ہیں اور سعودی عربیہ کے ڈیولپمنٹ ان کا ایک بہت ہی سگنیفیکینٹ کانٹریبیوشن ہے. ہمارے انجینئرس, ہمارے ڈاکٹرس اور خاص ہمارے مزدور, ہمارے مزدوروں کی جو محنت ہے وہ سعودی عربیہ کو بنانے میں, سعودی عربیہ کو سنوارنے میں بہت اہم ہے. تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ایشو ہے جس پہ حکومت شاید بات کرے گی. بالکل محب صاحب, لگاتار ہم دیکھتے رہے ہیں کہ وہاں سے کئی مزدور ہیں جو بار بار یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ پھنسے ہوئے ہیں, ان کو واپس بلایا جائے. اس طرح کے کئی طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, روزگار کی وہاں پر کمی ہو رہی ہے, لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے. ہندوستان سے کئی لوگ ہیں جو واپس آ گئے, تو کیا ایجنڈے میں, کیونکہ کئی معاہدوں پر دستخط بھی ہونا ہے, تو کیا اس طرح کا بھی کچھ معاملہ بن سکتا ہے کہ وہاں پر روزگار میں اضافہ کیا جا سکے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جب ولیعہد کی وزٹ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ان میں ڈائسپورا جو ہے یورپ سے لے کر کے اور گلف تک میں ایک بڑی تعداد میں موجود ہے, اور جو ہماری طاقت بھی ہے, ہمارے ملک کی طاقت بھی ہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کنٹری کے ساتھ جب بات ہوتی ہے، خاص کر کے ایسے کنٹری جہاں پہ یعنی ایکسپیکٹریٹ رہتے ہیں بڑی تعداد میں، اور ہندوستان تو سب سے بڑا ملک ہے اس لحاظ سے، سعودی عربیہ اور UAE وغیرہ میں، تو حکومت اس بات سے بہت زیادہ کانشیس بھی رہتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان کی ایمبیسی جو ہے وہ بہت بڑا رول بھی پلے کرتی ہے سعودی عربیہ میں، جب مزدوروں کی ترقی یا ہمارے جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں، اور ہندوستان بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے محنت سے ہی محنتی جفاکش لوگ، اور یہ پرابلم کریٹ نہیں کرتے ہیں. بطور خاص جو ہندوستان کے ہیں ان کا نام دہشت گردی کے معاملات میں یا کسی اور طرح کے معاملات میں نہیں آتے. تو ان تمام ممالک میں ہندوستان بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں سعودی عربیہ، مثال کے طور پہ کشمیر کے ایشو پہ سعودی عربیہ کا موقف اور پاکستان کا موقف تقریباً ایک رہا ہے. جی بالکل. چلیے بہت شکریہ. OIC جو ہوتی ہے یا آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس میں سعودی عربیہ نے عام طور پر پاکستان کا موقف کی حمایت کی ہے. یہ کچھ ایریٹینٹس ہیں جو ہر دو کنٹری کے بیچ میں ہوتے ہیں عام طور پر، جس کو مینیج کیا جاتا ہے. جی بالکل. بہت شکریہ محب الحق صاحب، نیوز 18 سے بات